ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بہراست کراچی لے چلتے ہیں، جہاں بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ کوشش ہے کہ کراچی میں جو پبلک سپیسز ہیں، عوام کے لیے جو جگہ ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ہم ہمارا یہ کوشش ہے کہ کراچی میں جو پبلک سپیسز ہیں، عوام کے لیے جو جگہ ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ہم پرووائڈ کریں۔ ایک کھیل کے میدانوں کی صورت میں، دوسرا جو پیپلز اسکوائر کا کانسیپٹ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، اور پھر اس قسم کی جو پارکس ہے، جو سفاری پارکس ہے، اس قسم کی صورت میں ہم وہ اوپن سپیسز دیں، وہ پبلک سپیسز دیں جو یہاں کے رہنے والے کو وہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ ہر سٹی کو اگر آپ نے اس کو ایک لیویبل سٹی بنانا ہے تو ایک بیسک کمپوننٹ پبلک سپیسز ہوتے ہیں، جس میں عام لوگ آ سکتے ہیں، عوام آ سکتے ہیں، اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے ارد گرد پھر ایک معاشی ایکٹیویٹی بھی پیدا ہوتے ہیں۔ دکان چلانے والے ان کو بھی ایک سہولت مل جاتا ہے۔ تو اوورآل میں اس پروجیکٹ سے بھی مطمئن ہوں، اور جو میئر صاحب کا آگے جا کے جو پلانز ہے اس شہر کے لیے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی جیسے اس شہر نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیاتی الیکشنز میں بھی جتوایا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی فیبروری 8 کو اس شہر پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، اور جب صوبائی حکومت اور KMC مل کے کام کریں گے، انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ اس شہر کے عوام کو ہوگا۔ آپ کا شکریہ۔ چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے فائدے کی بات کی، سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ جو ہے مزدور کرنے والا مزدوری کرے، حلوہ کھاتا ہے مولانا۔ تو آپ نے یہاں سے لانگ مارچ بھی کیا، آپ نے عدم اعتماد بھی لائے، 1.25 سال نون لیگ کو برداشت بھی کیا، مگر جب بھی انتخابات آتے ہیں تو پنجاب میں ایک کنگ پارٹی آپ کے سامنے کھڑی کر دی جاتی ہے تاکہ آپ کا راستہ روکا جائے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ یہی تو نہیں ہے؟ آپ کا سوال کا تو بہت شکریہ۔ ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہو، ہم نے بہت محنت کیا ان کو وزیر اعظم بنانے میں۔ وقت کا ضرورت تھا، ملک کے مفاد اور قومی مفاد کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور وہ وقت کی ضرورت تھا۔ اور وقت کی کیوں ضرورت؟ ایک تو ملک بھر میں جو معاشی بحران، خارجہ سطح پہ بحران اور سیاسی جمہوری بحران تھا، اس میں ہم بہتری لانا چاہ رہے تھے، مگر ساتھ ساتھ ہمارے ایسے کچھ ایشوز تھے جو ہم ریزالو کروانا چاہ رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں رہی ہے۔ ہم میاں صاحب کا جو 2 تہائی اکثریت دلوایا گیا 2013 کے بعد، تب بھی ہم اپوزیشن میں تھے۔ خان صاحب کے دور میں ہم اپوزیشن میں تھے۔ ہمارے صوبے کے حقوق پہ ڈاکے مارے جا رہے تھے، وسائل کے لحاظ سے ہمیں تنگ کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہمارا NICVD اور NICH کو بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو ہم نے ان کے ساتھ ہوتے ہوئے اس چیز کا ضرور فائدہ لیا کہ چاہے وہ ہمارا NICVD کا ہاسپٹلز ہو، وہ واپس ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں، چاہے وہ ہمارے سیلاب متاثرین کو مدد دلوانے کی بات ہو، اس سلسلے میں اس کا فائدہ ہوا کہ ہم وفاق کے حصے تھے۔ ویسے اس سے پہلے بھی 2020 میں بھی سیلاب آئے تھے، اس وقت تو وفاق کی طرف سے ہمیں بالکل ہی کچھ نہیں ملا۔ دوسرا جو سیلاب آئے تھے، لوگ اس بات پہ تبصرہ تو کر سکتے تھے کہ کس حد تک اور کیا مزید کرنا چاہیے تھا، مگر کچھ نہ کچھ اس کا ضرور فائدہ ہوا کہ ہم نہ صرف وفاق میں تھے، مگر میں اس وقت وزیر خارجہ تھا، تو اپنا عہدہ کو میں صحیح طریقے سے استعمال کر کے پورے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے ایکٹیو ہو سکتا تھا۔ تو جہاں تک نیشنل لیول کی بات ہے، وہاں وہ ایشوز میں نے آپ کو بتائیں، جو لوکل ایشوز ہم نے ایڈریس کرنا چاہا وہ بھی آپ نے بتائے۔ جہاں تک کنگز پارٹی کی بات ہے، وہ نہ صرف پنجاب میں، ویسے ملک بھر میں ہر الیکشن میں کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی جو اب اگلے سال الیکشنز
ہونے جا رہے ہیں اس میں کنگز پارٹی کا وہی حال ہوگا جو ہم نے 2008 میں کنگ پارٹی کا کیا تھا. صورت میں یہاں کراچی میں آپ کے لیے مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے, دوسری طرف جے یو آئی جو آپ کی اتحادی رہی ہے ماضی میں, وہ لاڑکانہ میں اور کراچی سے باہر آپ کا مقابلہ کرنے آ گئی ہے, کیا کہیں گے؟ آ کے مقابلہ کرے. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ کا یا مہاجر قومی موومنٹ کا جو اتحاد بنا ہے وہ ہمیں نقصان کم اور فائدہ زیادہ دے گا. جہاں تک مولانا فیض الرحمان کی بات ہے, مولانا فیض الرحمان صاحب کی سیاست ملک بھر میں ہے, سندھ میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, پختونخوا میں بھی ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی ان سے انگیج کرتے رہیں گے, اور الیکشنز بھی ساتھ بھی لڑ سکتے ہیں, ایک دوسرے کے مقابلے بھی کر سکتے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا, آیا یہ جو آپ کی مسلم لیگ نون کی جے یو آئی کے درمیان جو اور آپ کے مطلب الیکشن کے حوالے سے بڑی گرما گرمی چل رہی ہے, اگر آپ کے خلاف راشد محمود سومرو نہ کھڑا ہو, میاں نواز شریف کے خلاف کوئی اور آپ کا کینڈیڈیٹ نہ ہو, اور اسی طرح فضل الرحمان کے سامنے فیصل قرضی صاحب نہ ہو, تو کیا تصفیہ نہیں ہو سکتا, کیا ایک اتحاد کی طرح پی ڈی ایم کی طرح آپ چل سکتے ہیں, آگے نہیں چل سکتے؟ ویسے تو جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ, سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور الائنس کی بات ہے. اس وقت آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جے ایل او کا جو ذہن ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. خیبر سے لے کے کراچی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جے ایل او کے ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تیر پہ لڑے, ہر کانسٹیٹیوئنسی سے لڑے, مقابلہ کرے, ہم جیت سکتے ہیں. تو آپ نے جب عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا تھا, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ آج کے بعد غیر سیاسی ہو جائیں گے, آپ سمجھتے ہیں آنے والے الیکشن میں وہ غیر سیاسی؟ میرا خیال میں یہ تو ایک سفر ہے جو ہم تو 3 نسلوں سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں, اور آگے انشاءاللہ تعالی ہمارا منزل یہی ہے کہ سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گا, بہت محنت کرنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی آخر ہم یہ جو سیاسی جدوجہد ہے اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کنگز پارٹی کا ذکر کیا ہے, تو کیا یہ استحکام پارٹی پنجاب میں یا خٹک صاحب کی پارٹی کے پی کے میں پیپلز پارٹی کے لیے کنگز پارٹی ثابت ہونے کی کوشش تو نہیں ہے؟ دیکھو, اس قسم کی جماعتیں کو بنانے کا میرا خیال میں ایک غلط تاثر جاتا ہے. ایک تو کنگز پارٹی کا تاثر تو اپنی جگہ, جو اس سے پہلے نیوٹرلٹی کا سوال مجھ سے پوچھا گیا, اس کے بارے میں جب اس قسم کے پارٹیز کو پیدا کیا جاتا ہے تو غلط ایک میسج جاتا ہے, غلط ایک تاثر جاتا ہے عوام میں, سیاسی حلقوں میں, پوری دنیا میں. مگر ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے عوام میں جو سیاسی شعور ہے وہ اس حد تک اب بھر گیا ہے کہ ہر الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو باغی ہوتے ہیں اپنے جماعتوں سے, ان کو الیکشن میں اس کا قیمت ادا کرنا پڑتا ہے. اور اب جو لوگ اپنے جماعتوں سے بے وفائی کیے ہیں, اب جب وہ الیکشنز میں جائیں گے ان کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے عوام جب وہ اپنے نمائندے کو منتخب کر رہے ہیں نا, تو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ وہ وفادار ہو, وہ غیرت مند ہو, وہ اپنے جماعتوں کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہو. تبھی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے جماعت کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہیں تو پھر وہ اپنے عوام کے ساتھ بھی مشکل وقت میں کھڑے ہوں گے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو یا وہ پی ٹی آئی ہو. اگر مشکل وقت میں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں تھے تو یہی وجہ ہے کہ الیکشنز میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. قومی مفاد میں ذکر کیا کہ قومی مفاد میں حکومت بنائی گئی تھی. اختر مہنگا صاحب اس قومی مفاد کو کہہ چکے کہ جنرل باجوہ نے حکومت بنوائی تھی, کیا واقعتاً نہیں بنوائی تھی, اور کیوں قومی مفاد میں اس طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھو, اب میں اس چیز پہ میں نے یہ مینگل صاحب کا کامنٹ نہیں دیکھا, میں اس چیز پہ زیادہ صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو اس وقت جنرل باجوہ صاحب خود اور ایک پیغام آیا تھا
کہ ہم نیوٹرل ہے وہ اسی نیوٹرل صورتحال میں ہم کامیاب ہوئے. اور جہاں تک جنرل باجوہ صاحب کی بات ہے, ہمارا عدم اعتماد کا 1-2 دن پہلے, اب یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں تو بلایا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ آپ اپنے عدم اعتماد واپس لیں اور ہم الیکشنز کرواتے ہیں خان صاحب کے لیے. تو اگر ہمیں مدد کر رہے ہوتے تو اس قسم کا ریکویسٹ میرے خیال میں ہمارے پاس نہیں آتا. کس سے پی ٹی آئی کا دور سے پہلے